بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت پر شوہر کا بہت زیادہ حق رکھا ہے۔ جنہیں کوڑیوں کے مول بکنے کی عادت ہو، وہ کبھی انمول رشتوں کی قیمت نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنی خوشیوں کے لیے ایک گھر بناؤ اور اس کا پتہ کسی کو نہ دو۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ انصاف اور میرا اللہ فرماتا ہے، لوگوں کی باتیں برداشت کر، میں دیکھ رہا ہوں اور میں ہی انصاف کرنے والا ہوں۔ بے شک اگر لوگوں کو لگتا ہے انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا وہ اچھا تھا، تو خدا کرے وہ اچھا پلٹ کر ان کی طرف بھی آئے۔ آمین۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تو مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ خدا کبھی کسی نرم دل والوں کو کسی مضبوط دل والے کی محبت میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ ایک ترستا رہتا ہے اور دوسرا محسوس تک نہیں کرتا۔ اللہ پر ایسا یقین رکھو کہ اگر سامنے سمندر بھی ہو تو تمہیں یہ یقین ہو کہ وہ راستہ بنا دے گا۔ بے شک میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ اولاد کی خاطر کبھی کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اولاد قابل ہوئی تو خود کما لے گی، اور اگر نالائق ہوئی تو آپ کا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نیکیاں ہمیشہ الٹا گلے پڑ جاتی ہیں، آزما کر دیکھ لو، سب سے زیادہ زہر وہی اگلے گا جس پر تم نے سب سے زیادہ احسان کیے ہوں گے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھی جاتی ہیں۔ انسانی فطرت ہے، لوگ آپ کی کامیابی سے کم اور آپ کی غلطی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ کبھی اس کو مت بھولو جس نے آپ کی تب مدد کی جب باقی سب معذرت کر رہے تھے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اللہ کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ کچھ چہرے آنکھوں کا رزق ہوا کرتے ہیں، جیسے والدین کا چہرہ اولاد کے لیے۔ وہ سایہ سر سے اٹھا تو دھوپ چلانے لگی، ماں کیا گئی، زندگی مجھ کو رلانے لگی۔ حضرت علی کا قول، جو شخص اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے وہ بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ یہاں لوگ مخلص ہونے کا ڈرامہ اتنی خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ ان کی اصلیت دیکھنے کے لیے انسان کو ایک بار برباد ہونا پڑتا ہے۔ کامیابی جلدی نہیں آتی، مگر جب آتی ہے تو ہر آنسو، ہر تھکاوٹ اور ہر انتظار کا حساب چکا دیتی ہے۔ اپنے رب کا شکر ہر حال میں ادا کیا کرو، ڈوبتے ہوئے کو کنارے لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ مولا علی نے فرمایا، جو راستے ابھی تمہیں انجان لگ رہے ہیں، دیکھنا اللہ انہی راستوں سے معجزوں کا سفر شروع کر دے گا۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط رکھو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ جب تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہ بچے اور تم لفظوں کو کھو دو تو اپنے مصلے پر آ کر سر جھکا دینا، وہ رب تمہاری اس خاموشی کا بھی ترجمہ جانتا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک وہ رشتہ آپ کا اللہ کے سوا اور کسی سے بھی نہیں۔ رزق کی تقسیم، رزق کا سب سے چھوٹا درجہ پیسہ ہے، رزق کا اعلیٰ درجہ صحت ہے، رزق کا بہترین درجہ نیک اولاد ہے، اور کامل رزق اللہ کی رضا ہے۔ یا اللہ رزق کا ہر درجہ عطا فرما۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہوں گے کہ جھوٹوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔
حضرت علی فرماتے ہیں بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برا بنا دیے جاؤ گے، کہیں برے ثابت کر دیے جاؤ گے۔ کبھی کبھی فاصلے نفرت کی وجہ سے نہیں، عزت نفس کو بچانے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، کیونکہ جہاں دل کو روز توڑا جائے وہاں موجود رہنا محبت نہیں، خود سے ناانصافی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بے شک عورت کے دو بڑے غم ہیں، قرآن پاک میں عورت کو 2 مرتبہ تسلی دی گئی اور فرمایا گیا غم نہ کرو، ایک اولاد کا غم اور دوسرا کردار پر تہمت کا غم۔ اگر آپ نے بیٹی کو تعلیم دے کر سنوار کر ہیرے جیسا بنایا ہے تو پھر وہ ہیرا کسی جوہری کو تھمائیے، کسی کباڑیوں کو نہیں۔ ہیرے کی جگہ ہمیشہ بادشاہوں کے تاج میں ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما، آمین۔ اللہ کرے کہ اگلی بار تمہاری آنکھوں میں آنسو صرف اس وقت آئے جب اللہ تمہاری پسندیدہ دعا کو قبول کر لے، آمین۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ سکون تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو، سکون خود ہی مل جائے گا۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو جھک جائیے، لیکن اگر ہر بار آپ کو جھکنا پڑے تو رک جائیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اپنی خواہشات کو اپنے دل میں دفنا کر اولاد کی خواہشات کو پوری کرنے والی عظیم ہستیوں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ امیروں نے ہی آگ لگائی ہے امیری دکھانے میں، ورنہ نکاح بہت آسان تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ کی رحمت بستی ہے۔ جب تمہیں لگے تم بکھر رہے ہو تب سورہ کہف والوں کو یاد کرنا، انہوں نے اپنے رب سے اس قدر شدت سے دعا کی کہ رب نے اس کا زمانہ ہی بدل دیا۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے در حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جس دن لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں ہے، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ سچے لوگ، جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں، ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے دل کے ہوتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے اس دنیا کا، یہاں سچے انسان کو ہمیشہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے، اور جھوٹے لوگ ایک مسکراہٹ سے سب کا دل جیت لیتے ہیں۔ دعا مانگو اس لیے نہیں کہ تمہیں کچھ چاہیے، بلکہ اس لیے کہ تمہارے پاس شکر کرنے کو بہت کچھ ہے۔ بے شک انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا۔ کردار میں ایمانداری، بھروسہ کرنے کے لیے کردار میں ایمانداری ہونی چاہیے۔ 4 باتیں اچھی کر لینے سے بھروسہ جیتا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ ماں، دنیا میں مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ اخلاق، اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، رنجشیں رکھنے، نفرتیں پالنے اور وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ جتنا جی سکتے ہو مسکرا کر جیو، معاف کرو، محبت بانٹو اور نیکی کماؤ، کیونکہ ایک دن صرف یادیں باقی رہ جائے گی۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل کو دبا لیں تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔
شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز کبھی نہ چھوڑنا، تاکہ قبر میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے اور اللہ کے آگے سجدہ کر سکیں۔ حسن سلوک، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے شخص کا ساتھ نصیب کرے جو اپنے آنگن میں تمہارے قہقہوں کی گونج کم نہ ہونے دے، آمین۔ انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سکون دل چاہتے ہو تو بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ اس کے فیصلے ہماری خواہشات سے ہزار گنا بہتر